اللہ الرحمن الرحیم۔ مجهول الحال المستور جی او اذ روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مجہول الحال اور مستور الحال، جی جس کا حال مجہول ہے، جس کا حال پوشیدہ ہے، یا اگر روایت کرے راوی مروی عنہ سے، روایت کریں اس سے یعنی مروی عنہ سے دو شاگرد یا دو سے زیادہ، تو یہ راوی معروف تو ہو گیا اور نئی توثیق کی گئی، اس کے بارے میں کسی نے قول نہیں کیا کسی نے، تو یہ جو استاد ہے نا، یہ مجہول الحال ہے اور یہ مستور الحال ہے۔ کیا کہ جی اگر روایت کرے اس راوی سے دو یا دو سے زیادہ اور اس کے بارے میں ثقہ ہونے کا قول کوئی نہ کرے، تو یہ راوی مجہول الحال ہے اور یہ مستور الحال ہے۔ مجہول الحال، مستور الحال، یا اگر روایت کرے اس سے، کس سے؟ استاد سے دو پس زیادہ اور نئی توثیق کی گئی، تو پس وہ راوی مجہول راوی روایت کرنے والا نہیں، جس سے کی گئی ہے، مجہول الحال ہے اور مستور الحال ہے۔ جی مجہول الحال اور مستور الحال، یا اگر روایت کرے راوی سے دو پس زیادہ اور نہ توثیق کیا جائے، پس یہ راوی مجہول الحال ہے اور یہ مستور۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ او ان روا عنہ، ظاہر یہ ہے کہ اس کا عطف ہے متن کے قول ان فارادہ پر، جیسا کہ متن کی عبارت کا ظاہر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر نام لیا شاگرد نے راوی کا اور منفرد ہے وہ شاگرد، تو یہ مجہول العین ہے، یا روایت کیا اس سے دو نے پس زیادہ نے اور توثیق نہیں کی گئی، تو یہ مجہول الحال۔ مجہول کس چیز سے؟ یعنی عدالت، ضبط، نہ یہ بیان ہے نہ ان کی کہ عادل نہیں ہے، ضابط نہیں ہے، دونوں باتیں کوئی نہیں، باوجود ہے کہ اس کا عین پہچانا گیا ہے، اس لیے کہ جب اس سے دو عادلوں نے روایت کی ہے تو بات تو ٹھیک ہو گئی ہے، مگر یہ کہ نئی توثیق کی گئی تو باقی رہ گیا مجہول الحال، باقی رہ گیا مجہول الحال۔ وَهُوَ الْمَسْتُورُ، جزمی بات یہ ہے کہ درج کیا حافظ صاحب رحمہ اللہ نے اس میں مجہول الحال کی دو قسمیں، اور نام رکھا ہر ایک کا دونوں میں سے مستور۔ ابن صلاح رحمہ اللہ وغیرہ نے نام رکھا ہے اخیر کا مستور، باوجہ پائے جانے سطر کے ہر ایک میں دونوں سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مجہول العدالت ظاہرات، مجہول العدالت، یہ دو قسم ہو گئے، اور مراد یہاں باطنہ ہے، وہ ہے جو ترجیح جو لوٹتی ہے مذکین کے، اور ظاہرہ کے ساتھ وہ ہے جو معلوم ہو ظاہر حال سے۔ وَهُوَ قال الدکتور، وَهُوَ یعنی مستور الحال، اور وہ ہے کہ روایت کریں اس سے دو پس زیادہ اور نہ توثیق کی گئی اور نہ جرح کی گئی ہو۔ اختیار کیا ہے مصنف نے مستور کی روایت کے حکم میں اس بات کو کہ اس میں ہے یہ موقوف ہے اس کی حال کے ظاہر ہونے تک، واقع آ رہا ہے کہ اس کی حالت ظاہر ہونے تک یہ حدیث موقوف ہوگی۔
قالا اور قبول کیا اس کی روایت کو پڑھنا جے ایک جماعت نے بغیر قید کے نقل کیا اس کے ابن الصلاح نے بعض شافیہ سے کہ اس کی روایت قبول ہے قالا وَيَشْبَهُ أَن يَكُونَ مشابہ یہ کہ ہو عمل اس اللہ حاضر رائے اس رائے پر کثیر میں کتب حدیث مشہورہ سے غیر واحد میں روات سے وہ جو تقادم العہد بہم وتعذرت الخبرات بہم یعنی جن کا ظاہر ٹھیک ہے اب وہ فوت ہو گیا اب ان کے باطن تک کون پہنچے گا تو کتب حدیث کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں اور ان لوگوں سے جنہوں نے قبول کیا ہے مستور کی روایت وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں آپ نے مستور کی روایت قبول کی ہے جس کے بارے میں کوئی بات واضح نہیں ہوئی تے مستور یہ کہ بظاہر بندہ ٹھیک ہے اور اس کے خلاف کوئی بات منقول نہیں ہے تو اس کی روایت امام صاحب نے آپ تابعی متاخر ہیں زندگی گزاری آپ نے اتباع تابعین کے زمانے میں تو پس قبول کی ہے روایت ان کی کہ نہیں ظاہر ہوا ان میں وجہ کیا تھی اس لیے کہ غالب الحال اس زمانے میں عدالت ہے بوجہ حدیث متواتر کے معنی متواتر سونے فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم پس وہ جو ہوں ان صفات سے تو قبول کی جائے گی اور غیر ان کے ہوں تو نہیں قبول کی جائے گی مگر اور توسع کیا ہے اس میں ابن حبان نے پس قبول کی اس نے روایت جب کہ واقعہ ہو اسناد میں سیکاتین اوپر بھی سیکا ہے نیچے بھی سیکا ہے درمیان میں مجہول الحال ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیا ہے ٹھیک ہے اور نہیں ہوگی حدیث منکر وقب قد قابلہ اور تحقیق قبول کیا ہے مستور الحال کی روایت کو ایک جماعت نے بغیر کسی قید کے بغیر کسی دروازہ بند کر دے بھائی بغیر کسی قید کے کیا کیا جی اور قبول کیا ہے مستور مجہول الحال کی روایت کو ایک جماعت نے بغیر کسی قید کے بغیر کسی کیا کیا اس کو ایشا بس اور کب تحقیق قبول کیا ہے اور مجہول الحال مستور الحال کی روایت کو ایک جماعت نے بغیر قید کے جی قبول کیا ہے مجہول الحال کی روایت کو ایک جماعت نے بغیر قید کے دھیان کریں جب جس حوالے ہوندے نے پھر تو کچھ گل کھل دی اتنے جلے پڑھ دے سمجھ کن لگ دی قابلہ روایتہ جماعتن بھئی جس کے شگرد دو ہیں دو سے زیادہ ہیں لیکن اس کے بارے میں نہ جرح منقول ہے تو نہ تو یہ مجہول الحال ہو گئے لہذا اس کی روایت ٹھیک ہے ان میں سے کون ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کے تابع ہوئے ہیں کون ابن کیونکہ عدل ان کے نزدیک وہ بندہ کہ نہیں معروف اس میں جرح تو وہ بندہ کیا ہے جس کے بارے میں جرح نہیں نا بغل مکی جی قالا اور فرمایا کہ لوگ فی احوال میں اپنے احوال میں صلاح اور حتیٰ کہ ظاہر ہو لوگوں سے وہ شے جو واجب کرے اور باقی نہیں مکلف کیا گیا لوگوں کو اس چیز کا جو ان کی نظروں سے کہ ویس دے اندر تھرمامیٹر داخل کر کے ویکھو اندروں اندر نیت کے خود ہی ہے اس کے تو ہم مکلف نہیں ہے محض مکلف کیے گئے ہیں بالحکم ظاہر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجسسوا تجسس نہ کرو ظاہر دیکھو ٹھیک ہے بس ایک اور اس لیے کہ اخبار کا مبنی کس پر ہے حسن ظن پر ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں رحمہ اللہ راوی کی جہالت بلکہ راوی کا ابہام بھی ذوف یسیر کے درجات سے ہے کس سے چوکھا نہیں ہے وہ یسیر جو منجبر ہو جاتا ہے تعدد
لہٰذا نہیں مانے حدیث کو، اس کی ترقی کرنے سے مرتبہ حسن تک چلی جائے گی، اور مثل ان احادیث کے صلاحیت رکھتی ہیں، البتہ یہ کہ ہو جائیں وہ جابرہ بھی، کسی کے لیے کسی کو قوت دے دیں یا کوئی ان سے ملے تو ان کو قوت مل جائے، جابرات من جابرہ۔ بلکہ فرمایا ہے امام جلیل الجلال سیوطی رحمہ اللہ نے تعقبات میں کیا فرمایا ہے کہ متروک یا منکر جب متعدد ہو جائیں تو رکن کے تو چڑھ جاتی ہے درجہ، بلکہ بسا اوقات چلی جاتی ہے۔ اے مطلب ہے بے ایویں تے نہ کم تک دیو جی من کر لی بردہ حل بس۔ اور رد کیا ہے مستور الحال کی روایت کو جمہور نے، کیا کہ جی رد کیا ہے مستور الحال کی روایت کو جمہور، اور رد کیا ہے اس کو، کس کو؟ مستور الحال کی روایت کو جمہور نے جی، اور رد کیا ہے مستور الحال کی روایت کو جمہور نے۔ قالوا علماء نے فرمایا نہیں قبول کی جائے گی روایت مستور کی بوجہ اجماع کرنے کے اس بات پر کہ فسق منع کرتا ہے کس سے؟ قبول سے۔ تو پس ضروری ہے اس کے عدم ظن سے اور اس کے ہونے سے عادل، اور یہ بات تو ہم سے غائب ہے، لہذا ظاہر ٹھیک ہے۔ قال الامام رحمہ اللہ، اختلاف کیا علماء نے جہالت میں، کیا یہ قاطع صحت میں اور مانع للحجت عملہ جی۔ تفصیل المقام مجہول تین قسم ہے، اول مستور، اور وہ ہے کہ بھئی ظاہراً اس کی عدالت معلوم ہو رہی ہے، کوئی ظاہر کوئی عیب نہیں ہے، اور نہیں متحقق عدالت اس کی۔ یہ نو روات سے اس قسم کے تو کثیر موجود ہیں کس میں، اور ثانی مجہول العین، اور وہ ہے کہ روایت کرے اس سے ایک راوی فقط، اور ثالث مجہول الحال، وہ ہے کہ نہیں ثابت عدالت اس کے ظاہر کی اور نہ اس کے، اور کبھی بولا جاتا ہے اس پر بھی جو کلامہ یشمل المستورہ، قسم اول میری مراد مستور، وہ مقبول عند الجمہور، وہو قول امام الائمہ سیدنا۔ فرمایا فتح المغیث میں الفیہ کی شرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ قبول کیا اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، توجہ یار، فرمایا امام نووی رحمہ اللہ نے یہی صحیح ہے، یہی اور اسی کی طرف میلان کیا ہے۔ الی اختیار الامام ابو عمر بن صلاح نے مقدمہ میں مسئلہ سامنا 9 سال سے والعشرین، بہر القسمان اخیران، پس بعض اکابر کہتے ہیں یحتج بہما ہیں، اور جمہور کا قول کہ معاذ وہ پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح تقریب النووی، تدریب الراوی وغیرہ ہما، بلکہ نسبت کی امام نووی نے کثیر من المحققین کی طرف قول بے قبول فرمایا۔ مقدمہ المنہاج میں کہ مجہول کئی اقسام ہے، مجہول العدالت ظاہراً و مجہول العدالت باوجود عدالت کے، اور یہ مستور ہے، اور مجہول العین بہرحال پس اول، پس جمہور اس پر ہے کہ لا یحتج بہی، اور یہ جو دوسرے دو ہے فاحتج بہ کثیرون من لہذا مستور الحال کی حدیث قبول ہے۔ والتحقیق ان روایت المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين رحمه الله، ونحوه قول ابن صلاح في من جرح بجرح غير مفسر۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے مستور اور مستور کے مثل کی روایت ان راویوں سے کہ اس میں احتمال ہے، کیا
کہ سیکا ہے یا دونوں احتمال ہیں. غیر سیکا حتمی نہیں ہے، مستور ہے. اس میں تحقیق یہ ہے کہ نہ اطلاق کیا جائے قول بے رد ہا کا اور نہ قول بے، نہ مطلقاً قبول کا قول کیا جائے تو نہ مطلقاً، بلکہ قول کیا جائے، کہا جائے کہ یہ روایت موقوفہ ہے راوی کے حال کے ظاہر ہونے تک. کیا کہ جی حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ مستور کی روایت اور اس کی جو مثل ہیں ان کی روایت جن میں احتمال ہے، نہ ہی ان میں رد کا قول کیا جائے اور نہ ہی قبول کا قول کیا جائے، بلکہ کہا جائے کہ یہ حدیث موقوفہ ہے راوی کے حال کے ظاہر ہونے تک. سنیں جی، جیسا کہ جزم کیا اس کے ساتھ امام الحرمین نے، اور انہی کی مثل قول ہے ابن الصلاح کا اس بندے کو، اس راوی کے بارے میں جو جورحا بجرح غیر مفسر، جرح تو کی گئی لیکن تفسیر نہیں کی گئی کہ یہ جرح کس وجہ سے، تو یہ بھی جو ہے نا اس کی روایت بھی موقوف ہے، فوراً ضعیف نہیں کہیں گے اس کو. اور تحقیق اقول و حاصل اس تحقیق کا یہ ہے محض توقف ہے مستور کی خبر کے قبول سے اور توقف ہے قول قبول سے. جی بھئی توقف عن قبول خبر المستور و توقف عن القبول جی هو الرد بالمعنی العام، جیسا کہ گزر گیا مصنف سے کتاب کے شروع میں. پس تحقیق یہ ہے کہ رد جی اگر لیا جائے بالمعنی العام، وہ کیا ہے؟ عدم وجود صفت قبول، کہ قبول کی صفت نہیں پائے گی، تو پس حق مال جمہور ہے. اور اگر لیا جائے رد کا معنی خاص اور وہ کیا ہے؟ وجود صفت رد، تو پس حق اب غیر مفسر. جرا غیر مفسر وہ ہوتا ہے، یعنی وہ جرا مبہم بھی، وہ جرا کہ نہ ذکر کیا جائے. اور مذہب ابن الصلاح کا یہ ہے کہ نہیں ثابت ہوگی اس کے ساتھ جرا، لیکن واقعہ کرے گی تھوڑا سا شک کہ واجب کرے گا اس کی مثل کس کو. اور جاری ہے کہ طائفہ پر محققین سے جی وجرا جاری ہیں اس پر، انہیں اگلا کیے طائفہ من المحققین، اور رائے ہے دیکھا ہے ان کے بعض نے کہ عمل کیا جائے کس کے ساتھ؟ جرا بھی اس کو کہیں کہ ضعیف ہے. اور فریقان متفق ہیں عدم احتجاج بخبر ہی پر، لیکن عند صلاح اس لیے کہ نہیں ثابت تعدیل اس کی، اور ان کے مخالفین کے نزدیک اس لیے کہ ثابت ہے جرا. فتنبح جی تو اچھا جی. اور تحقیق یہ ہے کہ روایت مستور کی اور مستور کے مثل کی ان راویوں سے جن میں احتمال ہے نہ مطلق قول کیا جائے اس روایت کے رد کا، اور نہ روایت کے قبول کا، بلکہ کہا جائے کہ وہ روایت موقوفہ ہے راوی کے حال کے ظاہر ہونے تک، جیسا کہ جزم کیا اس کے ساتھ امام الحرمین نے. اور ان کی مثل قول ابن الصلاح کا اس راوی کے بارے میں کہ جرا کی گئی ہے، جرا غیر مفسر کے ساتھ. جی اور تحقیق یہ ہے کہ مذکور کی روایت اور اس کی روایت اور اس کی مثل کی روایت ان سے کہ ان میں احتمال ہے نہ مطلق قول کیا جائے ان کی اس مستور کی روایت کے رد کا اور اس کے قبول کا، بلکہ کہا جائے کہ یہ روایت موقوفہ ہے مستور کے حال کے ظاہر ہونے تک، جیسا کہ جزم کیا اس کے ساتھ امام الحرمین نے. اور اس کی مثل قول ہے ابن الصلاح رحمہ اللہ کا ان راویوں کے بارے میں کہ جرا کیے گئے جرا غیر مفسر. صفحہ نمبر 165 جلدی ذرا. راوی کے تان کا نامہ سبب او بدعت ہی، کہ راوی کی بدعت اور بدعت کر لیا جی،
اور بدعت اعتقاد کرنا اس چیز کا جو پیدا کی گئی ہے اس شے کے خلاف پر جو معروف ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن نہ بمعاندۃ بلکہ ایک نو شبہ کے ساتھ۔ یہاں یہ وضاحت کی تھی، یہاں سنیں ہی اے شابہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کی ذرا وضاحت آئی ہے نام سبب کی۔ البدعۃ البدعۃ و روایت المبتدع، بدعت اور مبتدع کی روایت کا کیا حکم ہے؟ جی ثم البدعۃ وہی السبب التاسع من اسباب الطعن فی الراوی، پھر بدعت اور یہ نامہ سبب ہے طعن فی الراوی کے اسباب سے۔ پھر مانا کرو، پھر بدعت اور یہ بدعت نامہ سبب ہے طعن فی الراوی کے اسباب سے۔ جی بدعت اور بدعت نامہ سبب ہے طعن فی الراوی کے اسباب سے۔ جی وہی اما ان تکون بمکفر کأن یعتقد ما یستلزم الکفر او بمفسق۔ پھر اچھا جی، یہ بدعت یا یہ کہ ہوگی بدعت مکفرہ یا ہوگی مفسق، مکفر ہوگی یا مفسق ہوگی۔ مکفر کس طرح؟ مثل اس کے کہ اعتقاد رکھے راوی اس شے کا جو شے مستلزم و کفر کو، جو شے کفر کو کیا کہ جی بدعت یا یہ کہ ہوگی مکفر یا ہوگی مفسق۔ مکفر جیسا کہ راوی اعتقاد رکھے اس چیز کا جو مستلزم ہے کفر کو، یا کیا ہوگی بدعت ہوگی مفسق، کہ بھی اعتقاد رکھے اس چیز کا نا، یا وہ جو کا عقیدہ ہے یا عمل ہے اس کی وجہ سے وہ فاسق ہوتا ہے۔ سنیں جی دھیان کریں، بڑا اوکھا تے بڑا سوکھا۔ اور بدعت یا یہ کہ ہوگی مکفر، کیا ہوگی مکفر، مثل اس کے کہ اعتقاد کرے اس شے کا جو مستلزم ہے کفر کو۔ او بھیا جاگیا جی وہ، یا بدعت مفسق ہوگی، یعنی بدعتی کو وہ فاسق بنائے گی۔ جی اور یا یہ کہ ہوگی مکفر جیسا کہ اعتقاد رکھے اس چیز کا کہ مستلزم ہے کفر کو، یا ہوگی بدعت مفسق۔ سنیں او بے خدروں، اما یکون بے مکفر، خلاصہ یہ ہے کہ بدعت کیا ہے، اور جو پچھوڑ پڑے جے بدعت اعتقاد کرنا اس چیز کا جو نئی پیدا کی گئی ہے اس کے خلاف پر جو معروف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ بدعت دو قسم ہے، ایک قسم ہے کہ منسوب کیا جاتا ہے بدعت والے کو کفر کی طرف، کدھر ہے؟ یعنی ایک بدعت وہ ہے کہ جو کرتا ہے تو اس کے کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا بالاتفاق، یا تو بالاتفاق وہ کافر ہے، جیسا کہ عقیدہ کرنا، عقیدہ عیسائیوں والا کہ اللہ تعالی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حلول کر گئے ہیں۔ جی یہ عقیدہ، تو یہ کیا ہے؟ مکفر ہے۔ یہ عقیدہ بالاتفاق کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی میں بھی حلول کرے، یہ اللہ تعالیٰ کسی میں حلول کرنے سے پاک ہے۔ سمجھیے گل جی، تو ویکھ لو پھر گل کتے پہنچی ہے نا جی، کتھے جی او مال اختلاف ہے، یا اس میں اختلاف ہے کہ یہ عقیدہ کفر ہے کہ نہیں، اس میں جیسا کہ عقیدہ رکھنا خلق قرآن کا، کس کا؟ خلق قرآن کے عقیدے میں اتفاق نہیں ہے، جو خلق قرآن کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، اس میں اختلاف ہے۔ دھیان کرنا، ایک اور انکار کرنا امامت الشیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، جی یہ بھی اختلاف ہے، اس میں بالاتفاق نہیں ہے۔
اور یعنی اس کا جو منکر ہے وہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں اتفاق نہیں ہے، سب کا اختلاف ہے۔ اور ایک نوع بدعت کی کہ منسوب ہوتا ہے بدعت والا کدھر، فسق کی طرف، اور وہ کیا ہے، فسق نکل جانا طاعت سے اعتقاد فاسد کے ساتھ، اعتقاد فاسد اعتقاد کی وجہ سے طاعت سے نکل جانا۔ اور ہر ایک میں دونوں نوع سے تین قول ہیں، تحقیق تفصیل کیا ان کے مصنف رحمہ اللہ نے اس وضاحت کے ساتھ کہ جس پر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یستلزم جیسے اعتقاد اللہ تعالیٰ کے حلول کا کسی شے میں اپنی، یا اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے کا عقیدہ رکھنا، پس تحقیق اجماع کیا علماء نے مجسمہ کی تکفیر پر جو اللہ تعالیٰ کے جسم مانتے ہیں، یا اعتقاد کے قرآن میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا کچھ کمی ہوئی ہے، یہ بھی بالاتفاق یہ بھی کفر ہے بالاتفاق، قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے جی۔ اعاذن باللہ تعالی مفسق یعنی ایسی شے کے ساتھ جو واجب کرے فسق کی، اور مراد یا فسق سے کفر کا، کیونکہ مقابلہ ہو رہا ہے، پیچھے کفر آ گیا ہے، یا فسق سے مراد وہ بدعت ہے جو کفر تک نہ پہنچائے۔ اگے جی، اول یعنی وہ بدعت جو کفر تک پہنچاتی ہے، ایسا راوی جس کی بدعت تو نہیں قبول کیا اس روایت کے صاحب کو جمہور نے، صاحب کو قبول نہیں کیا، یعنی اس کی بات نہیں لی، اس کی حدیث نے، وہ ویسے تو نہ چینی دے دیتی، سنیں کپڑا دے دیتا، یعنی وہ اگر حدیث روایت کرتا ہے تو قبول نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ کیا کہ جی، جس میں بدعت مکفرہ ہو اس کی روایت کو جمہور نے قبول نہیں کیا، پس اول نہیں قبول کیا اس بدعت والے کو جمہور نے، یعنی اس کی روایت قبول نہیں ہے۔ پس اول نہیں قبول کیا اس بدعت والے کو جمہور نے، وقیلا یقبل مطلقاً، وہ کہا تھا تین قول ہیں، بعد نے کہا ہے کہ قبول کیا جائے گا وہ مطلقاً، اس کی روایت قبول کریں گے، اس کی روایت کیا کہ جی، بعد نے کہا ہے کہ اس کی روایت قبول کریں گے، برابر ہے کہ کذب کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھے یا نہ رکھے، وہ تو عقیدہ تو کفریہ تو ہے ہی ہے، میں جھوٹ کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھے یا نہ رکھے، جھوٹ بولنا حلال ہے، اگر یہ ہو یا نہ ہو بہر صورت اس کی روایت قبول ہے۔ اور بعض نے کہا ہے قبول کیا جائے گا وہ مراد اس کی روایت مطلقاً جی، اور بعض نے کہا ہے کہ قبول کی جائے گی اس کی روایت مطلقاً، وقیل ان کان لا یعتقد حل الکذب لنصرت مقالته قبل۔ تیسرا مذہب انہوں نے تفصیل کی ہے کہ اگر وہ جو بدعت مکفرہ والا ہے اگر نہ اعتقاد رکھے جھوٹ کے حلال کو اپنے مقالے کی مدد کے لیے، اپنے عقیدت کی مدد کے لیے جھوٹ کو وہ حلال نہیں رکھتا، تو اس کی روایت قبول ہے، اس کی روایت، لہذا یہ روایت میں بھی سچا ہوگا جی کیا کہ جی۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر یہ جھوٹ کے حلال ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا اپنے مقالہ کی مدد کے لیے، یعنی مقالہ یہ نہ اپنا جو اس کا عقیدہ ہے جی، تو اس کی روایت قبول ہے۔ بعض نے کہا ہے اگر نہ اعتقاد رکھے کذب کے حلال ہونے کا اپنے مقالہ کی مدد کے لیے تو قبول کیا جائے گا، جب یہ قبول ہوگا تو اس کی روایت بھی قبول ہے جی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اگر نہ اعتقاد رکھے جھوٹ کے حلال ہونے کا اپنے مقالہ کی مدد کے لیے تو قبول کیا جائے گا۔ ادھر دیکھ، یعنی اگر حلال جانے جھوٹ کو جیسا کہ خطابیہ، جیسا کہ تو نہیں قبول کی جائے گی، تو پھر روایت مراد وہ بندہ قبول نہیں۔ اور یہ خطابیہ کون تھے؟ یہ قوم ہے جو منسوب ہیں ابو الخطاب کی طرف۔ ابو الخطاب کون ہے؟ یہ ایک رجل ہے جو تھا کوفے میں، اعتقاد رکھتا تھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ الالہ الاکبر ہے،
ادو میں کام چلا گیا کیا کہ میں باہر ہے کہ لفظ بولے میں اور نوز بلا سے ہے ہی ہے میں انہیں تو پڑھتے پہ ہیں نا بھی یہ بھی لوگوں کے عقیدے تھے پہنچے جی جی تو اب یہ جو ہے نا یہ فرقہ خطابیہ ہے تو یہ وہ رجل تھا جو جس کا یہ عقیدہ تھا جی اور امام جعفر صادق کے بارے میں عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ الہ اصغر ہے، حضرت علی الہ اکبر ہے. اور اجماع کیا انہوں نے مبتدع بے بدعت مکفرہ کی روایت کے رد پر بالاتفاق اور بہرحال مبتدع بغیرہا جی بھئی وہ مکفرہ نہ ہو تو اس میں 3 اقوال ہیں. عادل ان کا یہ ہے کہ یحتج بہ، اگر اس کی بدعت جو ہے نا وہ فسق تک ہے، کفر تک نہیں ہے، تو اس کے عادل قولوں میں سے عادل یہ ہے کہ اس کی روایت یحتج بہ ہے، اگر نہ ہو دائی کدھر اپنی اور نہ حجت پکڑے ولا یحتج بہ، اگر اپنی بدعت کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو پھر اس کی روایت قبول، اور اگر دعوت نہیں دیتا تو قبول ہے جی، من کر نہیں. اور بعد نے کہا ہے اگر نہ اعتقاد رکھے کذب کے حلال ہونے کا اپنے مقالہ کی مدد کے لیے تو قبول کیا جائے گا. دیکھو نا میرو یارو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے تے کتھے کتھے لوکی پہنچے جی. ہاں جی. اور بعض نے کہا ہے کہ اگر نہ اعتقاد رکھے جھوٹ کے حلال ہونے کا اپنے عقیدہ کی مدد کے لیے تو قبول کیا جائے گا. اب یہ جو فعل اول ہے وکیلہ ہے وکیلہ ہے، یہ کیلہ والے کافر ہیں حافظ صاحب جن کو نقل کر رہے ہیں، یہ بھی تو محدثین ہیں نا. انہوں نے کہا کہ اس کی روایت قبول ہے. کس کی؟ نا جس کا عقیدہ یعنی جس کی جو بدعت ہے وہ مکفرہ ہے اس کی روایت قبول ہے. لیکن اس میں 3 مذہب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ قبول نہیں ہے، دوسرا تیسرا ایک تفصیل کے ساتھ، حالانکہ عقیدے جو ذکر کر رہے ہیں وہ تو پکے کفریے ہیں جی، اس کے باوجود بھی سب متفق نہیں ہے کہ اس کی روایت قبول نہیں ہے. سمجھا رہی کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی. صبر کر حافظ صاحب جو تحقیق کرنے لگے ہیں نا بڑا کم اوکھا ہی ہونا، امتحان کریں بالکل گل کر بڑو ہوئی. تحقیق یہ ہے کہ نہیں رد کیا جائے گا ہر مکفر بے بدعت کو، ہر وہ شخص جو جس کی تکفیر کی گئی ہے نا بدعت کے سبب سے، ہر اس کی روایت کو رد نہیں کیا جائے گا. کیا کہ جی حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی تکفیر کی گئی ہے اس کی روایت کو رد مطلقاً رد وجہ لأن تدعی، اس لیے کہ ہر طائفہ دعویٰ کرتا ہے اس بات کا کہ اس کا مخالف جو ہے وہ مبتدع ہے. ہمارے نزدیک رفع دین منسوخ ہے کہ کوئی نہیں؟ شفافی ہمارے خیال کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، اور بیماری منسوخ پر یا ربا بھر کے ہوتی ہے. چنگی 2 رنگ والی کوٹی پیتا بھی کوئی نہیں سمجھ آتی کہ بھی ہمارے نزدیک رفع دین کیا ہے کہ کوئی نہیں ہے منسوخ. شفافی کس پر عمل کرتے ہیں؟ حالانکہ منسوخ پر عمل کرنا منع ہے جی. تو کچھ نہ کوئی تو ہونا چاہیے کہ نہیں. اس طرح روزانہ پہ کوئی کنے فتوے نے جی، حرام حلال تک فتوے ہیں، نکاح ہے نکاح نہیں کتنے مسئلے آتے ہیں خود ہمارے اپنے ائمہ کے درمیان جی. نکاح ہے بیوی حلال ہے، نکاح ختم ہو گیا بیوی حرام ہے، حلال حرام کے اندر اختلاف ہے. بیماریوں کتنے روزانہ پڑھ دے ہو یار، او کو ستا پہ بے ہوش گیا کہ یہ خود دیکھو نا ہے کہ کوئی نہیں ہے. کتنی بار آیا ہے جی کہ یہ چیز ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پیچھے کتاب الذبائح پڑھا ہے، یہ ان کے نزدیک حلال ہے ہمارے نزدیک نہیں ہے. یہ حلال حرام کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا جی کہ نہیں ہوا جی.
पुत्र जिले का बाप खोलेंगे तो गल घर वाड़ होनी कि भाई, इसलिए कि हर ताइफा दावा करता है इस बात का कि उसका जो मुखालिफिन है वो क्या है, कि उनके अकीदे वो नहीं है जो शरई अकीदे हैं। हाँ जी अगे वक़द बाज़ दफ़ा मुबालगा किया है, हर ताइफे ने तकफीर की उन्होंने अपने मुखालिफ की। याद है और जिस बंदे नमाज पढ़ी सी अनफियां दी नमाज और ते नबीज़ नाल वुज़ू करके तो पता नहीं की शक्ल बना के वो पूरा वाक़या पढ़ा था जी पिछे एक बारी, तो बादशाह कैसे अगर तो ये ना होता तो मैं तेन कतल कर देने से, तो एडी इमाम साहब की तोहीन की है जी। कोई याद है वाक़या? हर शह मल मुल के उन्हें जी बना के शक्ल नमाज पढ़ी सी भैया अनफियों की नमाज ये है जी। हाँ जी हाँ जी क्या क्या कि भाई मुबालगा किया गया है, मुबालगा करता है ताइफा और अपने मुखालिफ की तकफीर कर देता है। तो फलो खिज़ा लस्तलज़मा, पास अगर लिया जाए इसको अलल इतलाक तो अलबत्ता ये मुस्तलज़िम है जमी तवाइफ की तकफीर को। उठो फिर चलिए करो करे गल ही नहीं बड़ी पीछे बची खड़ी शाय फिर जी। इसलिए ये मुतलकन नहीं होगा भी सब को छोड़ दिया जाए जी, दीन के तो हासिल करना है फिर जी, समझे ही। और बिदत मुफस्सिका ते अगे आवेगी ना वो सानी अगले पासे, ये जो है ना मुकफ़िरा, उस पर हाफ़िज़ साहब कह रहे हैं कि तहकीक ये है कि मुतलकन उनकी बात को रद्द नहीं किया जाएगा, उसको तफसील से देखा जाएगा जी। ऐशा बस और बेखबत तहकीक को नज़र आए, ये तहकीक लौटती है इस बात की तरफ कि बसा औक़ात बिद्दत जी तकफ़ीर की जाती है, तकफ़ीर करता उसके साहिब की ताइफा दूसरा, हालांकि वो बिद्दत नहीं होती बेमूजिबा लिल, बल्कि बिद्दत मुकफ़िरा तो वो होती है जो पहुँचाती है दीन के ताल्लुक दीन के ज़रूरियात का तो कोई इनकार नहीं। आमन तो बिल्ला व मलाइकती सारे मानते हैं, तो जो है ना बिदत मुकफ़रा तो वो होती है जो दीन के ज़रूरियात के इनकार तक पहुँचाए। ये जो आपस में एक दूसरे के हैं जी शेर फ़ुरात एटम फ़लाँ इससे नहीं होता। अब देखो नजरों कि भाई ये तहकीक लौटती है इस बात की तरफ कि बसा औक़ात बिदत उसके साहिब की तकफ़ीर करता है दूसरा ताइफा, हालांकि वो बिदत मूजबा लिल कुफ़र, क्योंकि बिदत मुकफ़िरा तो वो होती है जो पहुँचाए दीन के ज़रूरियात के इनकार की तरफ पहुँचाए जी। ये जी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गल पढ़े नहीं कि भी कहते हैं ये दोनों बुज़ुर्ग तो इमाम साहब के बारे में कहते हैं हदीस के लह साहब शह के अगर दीन से निकालना चाहते हैं जी, पढ़े नहीं ये चीज़ें हैं जी। तो लिहाजा ये चीज़ नहीं है जी, ये वो जो बिल इत्तिफाक कुफर है ना ज़रूरियात दीन का इनकार, वो काफिर होता है जी। ये जी लस्तलज़मा की पस लाजम आएगी ये कि ना कबूल की जाए हदीस फिर बिल्कुल, क्योंकि हर एक दूसरे की तकफीर कर रहा है। असबब ये है कि कहे कि अलबत्ता मुस्तलज़म आएगा रद्द करना रिवायत जमी तवाइफ की, क्योंकि ये मुरतब है अला ख़ज़ रद्द अला इतलाक़ इला आख़िरिही जी। समझे ही खुलासा कलाम ही आया जी। अच्छा जी फ़ला युक़बल क़ौल जमील मुबतदिया, जैसा कि नहीं कबूल की जाएगी ख़बर फासा का की, बल्कि वो औला बेअदमिल कबूल इसलिए कि उनका फ़िस्क अकबा है, उनका तासुब जो है वो औज़ा है, फिर उनकी भी रिवायत कबूल नहीं होगी, जैसे इनकी नहीं होगी तो पीछे बचने ही कख नहीं जी। और तहकीक ये है कि नहीं रद्द किया जाएगा हर शख्स को कि तकफ़ीर की गई है बिदत के सबब से। हर मुकफ़र बेबिदत जो है ना इसको रद्द इसलिए कि हर ताइफा दावा करता है इस बात का कि उसके मुखालिफिन मुबतदिया हैं। और तहकीक कोई हाफ़िज़ साहब जिस ज़माने चाहन उदों आ जेडे फिरके इत्थे बने है सर
کیونکہ اتقامنی سے شروع ہوا، اور کبھی مبالغہ کیا گیا ہے پس تکفیر کی گئی ہے، فتکفر و مخالفہ پس تکفیر کرتا ہے طائفہ اپنے مخالف کی، پس اگر لیا جائے اس کو علی الاطلاق تو البتہ مستلزم ہے یہ جمیع طوائف کی تکفیر کو۔ جی اور تحقیق یہ ہے کہ نہیں رد کیا جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ ہر طرح دعویٰ کرتا ہے یہ کہ اس کے مخالفین مبتدع ہیں، اور کبھی مبالغہ کرتا ہے پس تکفیر کرتا ہے اپنے مخالف کی، پس اگر لیا جائے یہ البتہ مستلزم ہے یہ جمیع طوائف کی تکفیر کو۔ آگے جی والمعتمد ان الذی ترد روایتہ من انکر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدین بالضرورۃ۔ بس، اور معتمد یہ بات ہے کہ وہ شخص کہ رد کی جائے گی روایت اس کی، وہ شخص وہ شخص ہے جو انکار کرتا ہے کسی امر کا جو متواتر من الشرع ہے اور معلوم ہے دین سے بالبداہت، اس کا جو انکار کرتا ہے نا، اس کی روایت رد کی جائے گی۔ جی حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ معتمد بات یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جس کی روایت رد کی جاتی ہے وہ ہے کہ جو انکار کرے امر متواتر کا شرع سے، اور انکار کرے امر معلوم کا جو دین سے ہے بالبداہت، اس کا انکار کرے، اس کی روایت رد کی۔ او تردو اے بالرد قطعی کا قطعی کے بنا نا رد قطعی یقیناً اس کی بات رد ہے، وہ ہے کہ سبب اس کا کیا ہو پاس نہیں وارد، یعنی جس کا سبب بدعت ہے، یعنی اس کی روایت رد ہے۔ سوال ہے باقی بھی تو راوی جو سیکا نہیں ہے، جو ان میں جو راوی کذاب ہے، وہ بھی تو روایت رد کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں مراد صرف بدعت کی بات ہے، مطلق نہیں بات۔ اشر کیا ہے نا کہ معتمد یہ ہے کہ وہ شخص کہ رد کی جاتی ہے روایت اس کی، وہ شخص ہے جو یہ کرے۔ تعالیٰ کے پیچھے کتنے آئے ہیں تان ہے کہ کوئی نہیں رد، تو وہ تو پھر نکل گئے۔ تو جواب دے رہے ہیں یعنی بالرد القطعی، وہ کہ سبب اس کا پس نہیں وارد ہوگا کہ رد نہیں بند اس میں جو ذکر کیا گیا، جیسا کہ مفہوم ہے کس میں نظم سے کہ والمعتمد ان الذی ترد روایتہ من انکر، اور امور معلومہ من الدین بالبداہت، جیسا کہ مطلق صوم، صلاۃ وغیرہ ذالک۔ جی تو وقضا گوں آ رہے جی بھئی وقضا، اور اسی طرح وہ جو اعتقاد رکھے ضروریات دین کے عکس کا، الٹ کا، اس کی روایت بھی نہیں قبول ہے۔ جو دینیات کے جو عقائد ضروریہ ہیں ان کے عکس کا عقیدہ رکھتا ہے، ایک طرف منکر ہے، ایک پھر کیا ہے، اس کی بھی روایت قبول۔ ادھر دیکھ معنی ومن اعتقد عکس و معنی یہ ہے کہ اعتقاد کرے دین سے اس چیز کا جو دین سے بالبداہت نہیں ہے، اس کا وہ کیا کہتا ہے کہ دین میں ہے، جیسا کہ سجود صنم۔ جی ہم دھیان کروے کہ یعنی ضروریات دین سے نہیں ہے، بالبداہت وہ دین سے نہیں ہے، تو وہ عقیدہ کرتا ہے کہ یہ دین سے ہے، جیسا کہ تو سجدہ اللہ کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ جی تو بہرحال چک کے سجدے بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصالِ ثواب تو ٹھیک ہے، چک کے چم کے چٹ کے جپے پا کے، یہ بہرحال اس سے گریز کیا جائے۔ اگے جی فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ لِمَا يَكْفِيهِ مَعَ وَرْعِهِ وَتَقْوَاهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ قبوله۔ بہرحال وہ راوی، وہ بندہ کہ نہیں ہے صفت کے ساتھ کہ ضروریات دین کا نہ منکر ہے، نہ ضروریات دین کے خلاف اس کا بول چاہا دو گلہ نے، نہ ضروریات دین کا منکر ہے اور نہ ہی ضروریات دین کے خلاف اس کا عقیدہ ہے۔ ضروریات قرآن سے ثابت ہوتے ہیں،
تو یہ بندہ جو اس صفت کا نہیں ہے اور ادھر اس کے ساتھ اس کا ضبط بھی مل جائے کہ یہ بندہ ضابط ہے، بندہ اس کے لیے جس کو وہ روایت کر رہا ہے اس میں ضابط ہے، ادھر وہ اس کا ورع بھی ہے اور اس کا تقوی بھی ہے، لہذا اس کی روایت قبول کرنے سے کوئی معنی نہیں ہے۔ جی کیا کہ جی اور بہرحال وہ بندہ جو اس صفت کے ساتھ نہیں ہے کہ ضروریات دین سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتا یا اس کے دین ضروریات کے خلاف عقیدہ رکھے، یہ بھی نہیں ہے، بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ ضابط بھی ہے، جس کو روایت کرتا ہے اس کو ضبط کرتا ہے، باوجود ہے کہ وہ ورع بھی ہے، تقوی بھی ہے، تو لہذا اس کی روایت قبول کرنے سے کوئی معنی نہیں۔ و تقوی ہو، اس میں سوال ہے کہ تفسیر کی یا تقوی کی فی بیان تعریف صحیح اجتناب اعمال سیئہ سے، شرک سے، فسق سے یا پس نہیں جمع ہوگا تقوی مال کفر والبدعت۔ ایک میں تقوی کی میں ہویا تو ممکن ہے یہ کہ مراد تقوی سے معنی عرفی ہو، یعنی اجتناب افعال سیئہ اور نئی منافات اس کے درمیان، اور جو بدعت اعتقادی ہے بظاہر وہ افعال سیئہ سے بچتا ہے، یا مراد تقوی سے وہ جو بدعت کے، کیونکہ بقرینت سیاح، کیونکہ کلام بدعت میں چل رہی، فلا مانع، یعنی اس شرط کے ساتھ یہ کہ نہ ہو وہ بلانے والا اور یہ کہ نہ ہو مروی جو روایت کر رہا ہے وہ اس کی بدعت کے موافق نہ ہو، جیسا کہ قریب آئے گا قسم ثانی میں، اور اس میں خلاف ہے، اور معتمد سمجھے، پس معتمد بسم اللہ، پس معتمد وہ شے ہے کہ رد کی جائے گی روایت اس کی، پس معتمد یہ ہے وہ شخص کہ روایت کی جائے گی، رد اس کی، روایت اس کی، وہ کون ہے؟ من وہ شخص ہے جو منکر ہو کسی امر متواتر کا شرع شریف سے، جو معلوم ہو دین سے بالبداہت، اور اسی طرح جو اعتقاد کرے ضروریات دین کے عکس کا۔ بہرحال وہ بندہ جو نہ ہو اس صفت کے ساتھ اور مل جائے اس کے ساتھ ضبط اس کا اس روایت کے لیے جس کو روایت کر رہا ہے، باوجود اس کے ورع کے اور اس کے تقوی کے، پس نہیں مانے اس کے قبول کرنے سے۔ جی وہ بندہ جو نہ ہو اس صفت کے ساتھ اور مل جائے اس کے ساتھ ضبط اس کا اس شے کے لیے، اس روایت کے لیے کہ روایت کر رہا ہے اس کو، باوجود اس کے ورع اور اس کے تقوی کے، پس نہیں مانے اس کے روایت کے قبول سے۔